بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوا میری اپنی جان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر واللہ اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ صحیح بخاری 6632۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا۔ عامل اپنے کام پورے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی کیوں نہیں بیٹھے رہے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، ایسے عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں، یعنی جزیہ اور دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اور وہ پھر ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا اور دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گا کہ آواز نکل رہی ہوگی، اور اگر گائے کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز آ رہی ہوگی، اور اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز آ رہی ہوگی۔ بس میں نے تم تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنی اوپر اٹھایا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے لگے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، تم لوگ ان سے بھی پوچھ لو۔ صحیح بخاری 6636۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ کعبہ کے رب کی قسم، وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور، میری حالت کیسی ہے؟ کیا مجھ میں بھی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے؟ میری حالت کیسی ہے؟ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ میں آپ کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا، اور اللہ کی مشیت کے مطابق مجھ پر عجیب بے قراری طاری ہو گئی۔ میں نے پھر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے، لیکن اس سے وہ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے ان میں سے اس طرح، یعنی دائیں اور بائیں بے دریغ مستحقین پر راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری 6638۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہدیہ کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے؟
صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابو اسحاق سے الفاظ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری 6640۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یمنی چمڑے کے خیمے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے اصحابہ سے فرمایا کہ تم اس پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کے 1/4 رہو؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم اہل جنت کے 1/3 حصہ ہو جاؤ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہوگے۔ صحیح بخاری 6642۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی نے سنا کہ ایک دوسرے صحابی سورہ قل هو اللہ بار بار پڑھتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ وہ صحابی اس صورت کو کم سمجھتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 6643۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنتے تھے۔ اس کا نگینہ ہتھیلی کے حصے کی طرف رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوا لی اور اس کے بعد ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے اور اپنی انگوٹھی اتار دی اور فرمایا کہ میں اسے پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کی جانب رکھتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ صحیح بخاری 6651۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کبھی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 6652۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ اچھے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمارے اساتذہ جب ہم کم عمر تھے تو ہمیں قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے کہ ہم گواہی یا عہد میں قسم کھائیں۔ صحیح بخاری 6658۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کنارے تشریف رکھتے تھے۔ پھر وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان سے یہی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ۔
کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ میں وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید میں تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو، پھر رکوع کرو، اور سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو، جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ صحیح بخاری 6667۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کیسر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کیسر نہیں پیدا ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں پیدا ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری 6629۔